السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مری کی مال روڈ جی پی او کا یہ منظر بہت خوبصورت، اور یہ ہے مری کی مال روڈ۔ لیکن ویڈیو کے ٹاپک پر آپ نے تھم نیل پر دیکھ لیا ہوگا، جہاں پر میں نے لکھا ہے کہ مری کا موسم شدت اختیار کرتے ہوئے شدید بارش میں مری کا جو سفر ہے وہ کیسے ہوتا ہے، ٹور کیسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں نے بات کی۔ اور اس کے بارے میں نے اس لیے بات کی کہ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں جو کہ شدید بارش میں مری میں پی سی بوربن پہنچے ہیں، تو کن حالات میں پہنچے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی کی بھیجی ہوئی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو نہ صرف پسند آئے گی بلکہ آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے پھر فیصلہ کریں گے کہ شدید بارش میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ فاروق اسماعیل صاحب ہیں ہمارے سبسکرائبر، جو کہ ریگولر ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، اور جب بھی مری جاتے ہیں وہ ہمارے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنا کر بھیجتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاداداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنمڑ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ عزیز دوستو، یہ مری جانے والا راستہ ہے، اور مری کے راستے میں جب بارش ہو تو کچھ اس قسم کے حالات ہوتے ہیں جیسا کہ ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے۔ میرا اختلاف ہے اور میں اپنا اختلافی نوٹ سب سے پہلے دے دوں گا، اس کے بعد پھر آپ جو سمجھیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ میرا اختلافی نوٹ کیا ہے؟ میرا اختلافی نوٹ یہ ہے کہ ان حالات میں کوئی روڈ بلاک نہیں ہے، کوئی راستہ بند نہیں ہے، کوئی اس طرح کی تنبیہ نہیں کی ہوگی کہ آپ سفر نہ کریں، لیکن ایک چیز جو ہے کہ وہ کچھ دن پہلے بھی انتظامیہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر کے تو وہ مبرہ ہو گئے ہیں کہ ان حالات میں مری کی جانب سفر کرنے سے گریز کریں۔ کن حالات میں؟ جب مری میں شدید بارش کا امکان موجود ہو اور اس طرح کی بارش ہو۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو کلپنگ آپ کو دکھائی جا رہی ہے، اس وقت موسم پھر بھی بہت بہتر تھا، لیکن اس کے برعکس جب مری میں ژالہ باری شروع ہو گئی تھی اور موسم بہت خراب ہو گیا تھا، تو اسی اسنا میں بھی کافی سارے لوگ محو سفر تھے۔ میں اپنا اختلافی نوٹ مکمل کرتا ہوں، اور میری طرف سے یہ آپ سب کو ایک ہدایت تو نہیں کہوں گا، مشورہ ہے کہ جب بھی کسی بھی ہل ایریے میں جانا ہو اور اس قسم کا موسم ہو تو پھر سفر کرنے سے گریز کریں۔ برکف یہ فاروق اسماعیل صاحب خیریت سے پی سی بوربن پہنچے، اور انہوں نے تبھی مجھے ویڈیوز بھیجی۔ انہوں نے کہا مل صاحب آپ ٹھیک کہتے تھے، ہمارے لیے کافی مشکل تھی ڈرائیونگ، اور ہم بڑے سنبھل کے آئے، کیونکہ ان لمحات میں پھر لینڈ سلائڈ کا خطرہ موجود ہوتا ہے جہاں پر، تو وہاں پر سلپنگ کا خطرہ بھی موجود ہوتا ہے۔ تو ایسے میں پھر ٹریفک جو گاڑی چلانا ہوتا ہے وہ ہر ڈرائیور کے پاس کی بات ہوتی تھی۔ لیکلی فاروق اسماعیل صاحب جن سے ہیں وہ ان علاقوں کے بادشاہ ہیں، ان کے پاس گاڑی بھی تگڑی تھی، لہذا انہیں کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا۔ آج اس وقت جب میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تو آج 5 اپریل 2026 ہے اور اتوار کا دن ہے، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ گزشتہ روز مجھے موصول ہوئی، یعنی کہ شاید 3 اپریل کی شام کی ہے، اور اس میں ہم آپ کو ساتھ کلپنگ جو پہلے دکھائی ہے وہ 4 اپریل کی بھی ہیں، لیکن آج جو موسم ہے وہ بالکل سن شائن ویدر ہے۔ آج کسی قسم کا ایشو نہیں ہے۔ اگر میں یہاں پر ویدر کی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جو اس وقت کی، اور پھر راستوں کی بات کریں گے، تو جو مری کا موسم ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی بارش ہے، لیکن آج کی جو بارش ہے وہ تقریباً 2 سے 3 بجے، یعنی کہ اب سے 2 گھنٹے کے بعد شدت اختیار کرے گی، اور پھر یہ سلسلہ قدرے تھم جائے گا، اور کل صبح تک پھر سورج جونسا ہے وہ پورا آب و تاب کے ساتھ نظر آئے گا، اور کل بھی پھر یہی وقت ہے کہ جس وقت بارش آئے گی، لیکن پھر آگے اس میں شدت جو سی ہے وہ منگل کو آ رہی ہے، یعنی منگل 7 اپریل کو پھر فل وقت میں بارش ہی بارش ہے، اور یہ جو سلسلہ 7 اپریل کو شروع ہوگا وہ کنٹینیو رہے گا آگے 9 اپریل تک۔ اس کے بعد ہمیں موسم پھر کبھی بارش اور کبھی بادل اور اس قسم کی نظر آئے گا، اور 12 اپریل کو اسی طرح پھر ہمیں تھوڑی بہت بارش کا سین دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پر 2 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بارش کے فوراً بعد جو مری کا منظر ہوتا ہے وہ اتنا دیدنی ہوتا ہے کہ بندہ اس کو دیکھنا واقعی ایک مزہ دیتا ہے، لیکن ٹھیک ہے،
وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے، بارش رکے تو ضرور جائیں۔ اور دوسرا یہ جو منظر ہے، یہ اس وقت آپ جو راستہ دیکھ رہے ہیں، یہ پی سی بوربن کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ بہت کم یہ راستہ میں نے بھی دکھایا ہے، آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس راستے پہ سے آتے ہوئے لوگ جو پوچھتے ہیں کہ پی سی بوربن کا راستہ کیسا ہے، کیسے وہاں تک جایا جا سکتا ہے، تو یہ راستہ بھی آپ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس راستے کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ بھی گائیڈ کر دیں کہ یہ راستہ ہے جو کہ پی سی بوربن کی طرف جاتا ہے، اسی راستے سے آپ پھر وہاں تک جا سکتے ہیں۔ اب مری کا جو بالکل جسے کہا سکتے ہیں دی بیسٹ نام کے لحاظ سے جو ہوٹل ہے اور ویو کے لحاظ سے اور بالکل سیپریٹ، یعنی کہ بوربن مری کی مار روڈ سے بالکل سیپریٹ جگہ پہ واقع ہے، تو ایسے میں وہاں بالکل پرسکون، ڈیفینیٹلی ایک پرسکون ماحول ہے جہاں کر آپ جا کر آپ پھر رہ سکتے ہیں۔ بالکل میری کوشش ہوگی کہ اگر مجھے پی سی بوربن کے متعلق مزید معلومات بھی ملیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو راستے کی صورتحال ضرور بتائی ہے اور ساتھ ساتھ ویدر الرٹ مزید بھی بتا دیا کہ مزید آنے والے دنوں میں موسم کیسا ہوگا۔ ایک لحاظ سے تو اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں بڑی ٹینس ماحول ہے، اور اس ٹینس ماحول کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے جو لوگ آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے اور وہ پیٹرول افورڈ کر سکتے ہیں، تو وہ تو ضرور پھر ان علاقوں میں آتے ہیں اور پھر چل کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اس وقت سیاحوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہے، یعنی کہ بالکل میں اگر کہوں کہ نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، وہ چاہے اسٹینڈرڈ ہوٹل ہے یا نان اسٹینڈرڈ ہوٹل ہے، دونوں میں سیم کنڈیشنز ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو مثلا آپ کو مجھے کوئی کہے کہ ابھی چلنا ہے تو میرے لیے مشکل ہے تھوڑا سا، کہ پنڈی اسلام آباد سے اب فیول صرف مری کا جو ہے وہ آپ کو 7,000 روپے تک چاہیے، اور اگر آپ نتھیا گلی اور دیگر جو اس کے مضافات کے مقامات ہیں وہ گھومتے ہیں تو پھر وہ بھی جو ہے پٹرول مزید 10,000 روپے تک کا آپ کا پٹرول ہو گیا ہے۔ یہ چیز جس سے گزر رہے ہیں فاروق اسماعیل صاحب، میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں کہ حد نکاح مری کے اندر صفر ہو جاتی ہے، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اس کے ساتھ کھڑا ہوا بندہ بھی نظر نہیں آ رہا، تو ایسے میں یہاں سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پلیز اس کے لیے آپ اوائڈ کیا کریں، اور یہ ہے دی بوربن کے خوبصورت نظارے جو کہ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے مری کا ٹور کرنا ہے کہیں کا، تو بالکل آپ لیٹسٹ اپڈیٹس لے کے ٹور کریں، اور اگر کوئی چھوٹی فیملی کراچی، لاہور کہیں سے بھی آ رہی ہے اور وہ اپنی گاڑی پہ نہیں آ رہے ہیں تو انہیں یہاں پر سروسز چاہیے، تو ہم آپ کو سروسز دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو یعنی کہ 4 سیٹر گاڑی چھوٹی فیملی کے لیے، اور اسی طرح بڑی فیملی کے لیے 7 سیٹر BRV یا چنگان، یا اس سے بھی بڑی فیملی کے لیے گرینڈ کیبن یا کوسٹر چاہیے ہو، تو ہر قسم کی سروسز ہمارے پاس موجود ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، ہم آپ کو بہت ہی اچھا ٹور کرانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ویڈیو تھی آج کی، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اپنی دعا میں یاد رکھے گا، کمنٹس کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، اور سب سے بڑھ کر اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے، اور اپنے سے کم تر لوگوں کا جو سچویشن ہے اس کے لیے دعا، اور کچھ نہیں کر سکتے تو لازمی کیجیے، اور اگر کچھ کر سکتے ہو تو اس وقت اپنے سے کم تر لوگوں کا ضرور خیال کیا کریں۔ اپنی طرف سے میں بھی کوشش کرتا ہوں جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ، اسی ساتھ اجازت چاہوں گا۔